بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون ود سردار پیرزادہ میں خوش آمدید۔ اچھا، آج آپ کے ساتھ 4 ایسے اہم نکات پر بات کرنی ہے جو بظاہر تو ڈیموکریسی یعنی جمہوریت اور جسٹس یعنی انصاف کے حوالے سے سامنے آئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں چل کر یہ چاروں نکات جو ہے کہیں کہا جائے کہ یہ پارلیمانی جو جمہوریت ہے اس کی ناکامی کی وجہ ہے، یا پارلیمانی جو نظام ہے وہ یہاں کامیاب نہیں ہوتا، لہٰذا ان چاروں نکات کو لے کر صدارتی نظام کی طرف ایک بات کی جائے، اہم بات کی جائے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ان چاروں نکات میں سے اسٹوڈنٹ یونینز کے حوالے سے۔ جی ہاں، جو طلبہ یونینز ہیں، طلبہ تنظیمیں نہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ یونینز یا طلبہ یونینز ہوتی ہیں وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو طلبہ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ اپنے کالجز یونیورسٹیز میں، اپنے تعلیمی اداروں میں ایسا ایک پلیٹ فارم بنائیں جس کو استعمال کر کے ان کی جو غیر نصابی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ سامنے آئیں، یعنی قیادت کی، لیڈرشپ کی اور دیگر جو صلاحیتیں ہیں منتظم کے طور پر وہ سامنے آئیں۔ لیکن جب یہ طلبہ یونینز پر پابندی لگی، تقریباً 1983 کے آگے پیچھے کی بات ہے، تو اس وقت دیکھا جائے تو جو تعلیمی ادارے تھے، جو اس وقت یونیورسٹیز تھی، وہاں پر ان طلبہ یونینز کے جو کارکن تھے، عہدیدار تھے، وہ آپس میں اس حد تک لڑنا جھگڑنا شروع ہو گئے تھے اور اس حد تک اسلحے کا استعمال ہو گیا تھا کہ قتل و غارت ہو رہی تھی، اغوا ہو رہے تھے، اور بہت سی بے شمار وہ وارداتیں جو کسی طرح بھی تعلیمی اداروں میں پوری دنیا میں برداشت نہیں کی جاتی، وہ ان طلبہ یونینز کے ماتحت ہو رہی تھی، جس کی بنیاد کر کے اس پر پابندی لگائی گئی۔ بے شک وہ ایک مارشل لائی دور میں پابندی لگی، لیکن بہرحال یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ اس دوران اس عرصے میں وہ جو طلبہ یونینز تھیں وہ ساری کی ساری انتہائی آپ سمجھیے کہ ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہی تھی، اور انتہائی غیر نصابی تو بات جو پازیٹیو سرگرمیوں کے بجائے وہ جو ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کی حد تک ہو گئی، اور قتل و غارت، اسٹوڈنٹس کے مارے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر ان طلبہ یونینز پر پابندی لگی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ جیسے میں نے کہا کہ ان جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ طلبہ جو ہے ان کے اندر سے جو صلاحیتیں ہیں وہ ابھریں اور وہ قیادت کی طرف آئیں، لیڈرشپ کی طرف آئیں۔ لیکن ان اسٹوڈنٹس یونینز پر جو ہماری سیاسی جماعتیں تھیں، جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں ملک کی، انہوں نے اپنی سمجھیے بچہ پارٹیز بنانا شروع کر دی تعلیمی اداروں کے اندر۔ یعنی جتنی ہمارے اندر آپ یہ کہیے کہ اسٹوڈنٹ یونینز تھیں اس وقت، وہ سب کی سب کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے، کسی نہ کسی فرقہ وارانہ جماعت سے، کسی نہ کسی لسانی جماعت سے لنک تھی، اور براہ راست ان کا جو ایجنڈا تھا ان جماعتوں کا یا ان فرقہ وارانہ تنظیموں کا یا ان لسانی تنظیموں کا ان کو آگے بڑھا رہی تھی، جس کی وجہ سے انہیں اسپانسرشپ ملتی تھی، اسلحہ ملتا تھا، انہی جو سیاسی جماعتیں اور جو باہر کی جو تنظیمیں تھیں فرقہ وارانہ، اور پیسے ملتے تھے اور سرپرستی ہوتی تھی، ان کے مقدمات لڑے جاتے تھے۔ لہٰذا یہ جو اسٹوڈنٹ یونینز تھیں اس وقت تک وہ ایک ایسا آپ سمجھیے کہ فرنٹ لائن بن گئی تھی، جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں یا فرقہ وارانہ جو تنظیمیں تھیں یا جو لسانی تنظیمیں تھیں، یعنی ان اسٹوڈنٹ نوجوانوں کو اس آگ میں جھونکا جا رہا تھا جو پولیٹیکل پارٹیز باہر لڑ رہی تھی۔ ان تمام چیزوں کی بنیاد پر جو تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز، کالجز تھے، وہ ایک جنگ و جدل کا میدان پیش کر رہے تھے، اور ہر طرف ہر ادارے میں جہاں بھی یہ اسٹوڈنٹ یونینز تھی وہاں پر یہ تصادم ہو رہے تھے اور خون خرابہ ہو رہا تھا، اور ہر طرح کے ہتھیار استعمال کیے جا رہے تھے۔ اگر کوئی لسانی تنظیم نہ ہو، فرقہ وارانہ نہ ہو، اور اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کی نہ ہو تو وہ برادری کی تنظیمیں ہوتی تھی۔ یعنی ہر طرح سے آپ یہ کہیے کہ جو ہمارے ہاں ایک سیاست کا گند ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کے اندر آ چکا تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے، اور اب لہٰذا ان پر پابندی لگا دی گئی۔ اب دوبارہ سے درمیان میں بھی کئی دفعہ یہ باتیں اٹھی، لیکن اب شدید طریقے سے اٹھی، اور سندھ میں جو ہے وہ باقاعدہ بل کے ذریعے اسٹوڈنٹس یونین کو بحال کر دیا گیا ہے۔ اور ابھی گزشتہ دنوں جو بلاول بھٹو ہیں انہوں نے
پیپل اسٹوڈنٹس کے آرگنائزیشن کے نام پر ایک بہت بڑی تقریب سے خطاب بھی کیا اور مبارک بھی دی کہ اسٹوڈنٹس یونین کو بحال کر دیا گیا۔ اب دیکھیے کہ پھر وہی معاملات شروع ہو رہا ہے، یعنی جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ سرپرستی براہ راست کرنے لگی ہیں اور بلا جھجک کرنے لگ گئی ہیں ان تنظیموں کی۔ اب پیپلز پارٹی نے شروع کی ہے، کل مسلم لیگ نون بھی کرے گی، جماعت اسلامی بھی کرے گی، ANP بھی کرے گی، اور لسانی تنظیمیں بھی کریں گی، فرقہ وارانہ تنظیمیں بھی کریں گی، اس کے علاوہ جو برادری ہے وہ بھی سب بھی آ جائے گی، یعنی پوری طریقے سے پھر وہ ماحول بن جائے گا ہمارے تعلیمی اداروں میں۔ میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ میں اسٹوڈنٹس یونین کے ہرگز خلاف نہیں ہوں، بلکہ میں 100% علم بردار ہوں اور اس چیز کے حق میں ہوں کہ اسٹوڈنٹس یونین ہونی چاہیے، لیکن میں اس چیز کے خلاف ہوں جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے اور جو ہونے والا ہے، یعنی اسٹوڈنٹس کو اپنی آگ میں جھونکا جائے گا، ان کو اسلحہ دیا جائے گا، ان کو پیسے دیے جائیں گے، ان کو اپنے جو سیاسی جماعتوں کے نظریات ہیں، فرقہ وارانہ لسانی اور برادری کے نظریات ہیں، ان کو آگے بڑھاوا دیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر جنگ و جدل ہوگی۔ وہی تعلیمی ادارے جہاں پہلے ہی ہماری تعلیم بالکل بیڑا غرق ہو چکا ہے، جہاں پہ نصابی سرگرمیاں بھی ختم ہو گئی ہیں، وہاں ایک جنگ و جدل کا میدان شروع ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا خدا نخواستہ ہوا تو آپ دیکھیے کہ وہ پھر ایک بات جائے گی کہ یہ دیکھیے جی یہاں پر جو تنظیمیں تھیں ان کو ایک جمہوریت دی گئی، پارلیمانی دی گئی، لہٰذا وہ نہیں کر سکی اور اس لیے پابندی جو تھی وہ صحیح تھی۔ پہلا نقطہ تو یہ ہو گیا۔ اب دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب دیکھیے کہ عدم اعتماد کی تحریک کا بہت زور شور ہے، اور جتنی ہمارے حزب اختلاف اپوزیشن پر اعتماد ہے اس سے کہیں زیادہ پر اعتماد ہماری حکومت ہے PTI کی، عمران خان۔ اب جو بھی ہے صورتحال، اب جو آگے کیا جا رہا ہے عدم اعتماد کے حوالے سے، وہ نون لیگ کو کیا جا رہا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے لائیں۔ انہوں نے اعلان بھی کیا ہمارے پاس 21-22 ارکان کے لوگ ہیں، جہانگیر ترین بھی ادھر جا رہا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو جو قائد حزب اختلاف ہیں، اپوزیشن کے لیڈر ہیں اسمبلی میں، وہ شہباز شریف ہے اور ان کا تعلق نون لیگ سے ہے۔ یعنی جو زرداری صاحب ہیں، پیپلز پارٹی ہے، ان سب نے نون لیگ کو کہا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور عدم اعتماد لائیں۔ مریم نواز نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ رسک ہے، اس کو لینا چاہیے۔ اب اس رسک کے کیا اثرات ہیں؟ دیکھیے کہ اگر تو عدم اعتماد تحریک کامیاب ہو جاتی ہے پھر تو بات ختم، پھر تو کوئی رسک بھی نہیں ہے اور کوئی اس کے جو ایک سیدھا معاملہ چلے گا۔ لیکن اگر کامیاب نہیں ہوتی تو اگر جس کا امکان بہت زیادہ اس وقت تک موجود ہے، اور جو مبصرین وہ بھی حیران ہیں کہ اپوزیشن یا حزب اختلاف کن اعتماد کے تحت، کن وعدوں کے تحت آگے آ رہی ہے، اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی جو عدم اعتماد کی تحریک ہے، تو یہ باتیں اٹھیں گی کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں، قائد حزب اختلاف ہیں، وہ استعفیٰ دیں اور ان کی جگہ دوسرے جو لوگ ہیں آئیں۔ تو لہٰذا کیا ہوگا؟ لہٰذا اگر قائد حزب اختلاف اپوزیشن کے جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب استعفیٰ دیتے ہیں تو پیپلز پارٹی آگے آئے گی اور ان کو وہ دوبارہ سے وہ مل جائے گا اپوزیشن کا ایک پورٹ فولیو کے، وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، حزب اختلاف کے لیڈر ہیں پارلیمانی طور پر اسمبلی کے اندر۔ اب دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی ایک داؤ کھیلا گیا، میں اسے زرداری داؤ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو عدم اعتماد کی بات تھی وہ پیپلز پارٹی نے کی، اور زرداری داؤ کھیلا گیا اور نون لیگ کو آگے کر دیا گیا، جو کہ پہلے اتفاق نہیں کرتی تھی کہ عدم اعتماد لانی چاہیے۔ شاید خاقان عباسی تو ابھی بھی اندر سے اس چیز کو نہیں مانتے کہ عدم اعتماد آنی چاہیے، لیکن نون لیگ جو ہے وہ زرداری داؤ میں آ گئی ہے۔ اب اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو تب بھی زرداری صاحب کو، پیپلز پارٹی کو فائدہ ہے، اور اگر ناکام ہوتی ہے تب بھی فائدہ اسی کو ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ ہر دو طرح سے چت ہوگی۔ تو لہٰذا اگر یہ ایسا ہوا، عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی، تب بھی لوگ یہی کہیں گے کہ پھر انتخابات اور پھر وہی معاملات، اور ان سے بھی جو معاملات چلیں گے اور پارلیمانی جمہوریت کی طرف سوال اٹھیں گے۔ اور اگر ناکام ہوتی ہے پھر تو بات ظاہر ہے کہ جی پارلیمانی جماعتیں جو ہیں وہ مل کر بھی عدم اعتماد نہیں لا سکیں، جو پارلیمان پہ بلیو کرتی ہیں، اور جو وہ جماعت جو بلیم کیا جا رہا ہے کہ PTI جو ہے وہ صدارتی نظام یا دوسرے نظام کی طرف اس کا رجحان ہے، وہ کامیاب ہو گئی۔ تو لہٰذا یہ دوسرا نقطہ ایسا ہے کہ جو صدارتی نظام کو لے جانے کی طرف رجحان ظاہر کرتا ہے۔ اب تیسری بات کرتے ہیں، تیسرے نقطے کی طرف آتے ہیں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور سے دیکھیے، ذرا غور کیجیے اس بات پہ کہ اگر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں مختلف فیصلے، جو مختلف باتیں ہوتی ہیں، اور حتمی طور پر کہا جاتا ہے کہ تمام کمیٹی نے اپنی جو اختیارات ہیں وہ چیئرمین کو دے دی ہیں، زرداری صاحب کو دے دی ہیں یا بلاول بھٹو یعنی فرد واحد کو دے دی ہیں، یعنی جو CEC ہے وہ اپنے تمام اختیارات
فرد واحد کو دے دیتی ہیں۔ اس کے بعد آپ آئیے نون لیگ کی طرف۔ نون لیگ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو جتنی ان کی جو کمیٹی ہے، سب سے بڑی کمیٹی ہے، CEC ہے، وہ جو بھی فیصلے کرتی ہے، جو بھی اس پہ اقدامات کرتے ہیں، حتمی طور پر کہتے ہیں کہ جی ہم نے تمام اختیارات اپنے جو سپریم لیڈر ہیں، قائد ہیں نواز شریف کو، ان کو دے دیے، یعنی فرد واحد کو دے دیے ہیں۔ اب اس کے بعد آئیے PTI کی طرف۔ اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جو تمام ہم نے باتیں کی، ڈسکس کی، اجلاس ہوئے CEC کا، اس کے بعد تمام اختیارات ہم نے اپنے لیڈر عمران خان کو دے دیے ہیں۔ اس کے بعد آپ آئیے کاف لیگ کی طرف۔ ابھی اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ تمام جی ہمارے CEC میں ڈسکس ہوئی چیزیں اور ہم نے تمام اختیارات پرویز الہی کو، اپنے قائد کو دے دیے۔ اب اگر یہ ڈیموکریسی ہے تو CEC کیا کرتی ہے؟ وہ صرف چائے پینے، باتیں کرنے، تصویریں کھچانے۔ اگر سارے اختیارات فرد واحد کو جانے ہیں تو یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ اور یہ اس بات کو نیگیٹ کرتی ہے کہ پارلیمانی نظام پر سوال اٹھیں، یعنی سوال اٹھنے کی طرف یہ ایک بات خود کی جاتی ہے اور نیگیٹ کرتی ہے کہ یہ پارلیمانی نظام کا حصہ ہے۔ اگر فرد واحد نواز شریف، عمران خان، پرویز الہی، زرداری، بلاول بھٹو، اسفند یار اور ان واحد شخصیات کو اختیارات دینے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز تو ہماری ڈیموکریٹک نہ ہوئی۔ یہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بات بھی اس طرف جاتی ہے کہ صدارتی نظام کو سپورٹ کرتی ہے جو ہماری سیاسی جماعتیں، ان کے یہ سرگرمیاں، یہ اقدامات۔ اب آتے ہیں ہم اپنے چوتھے پوائنٹ کی طرف۔ دیکھیے گزشتہ دنوں میں جو ہے الطاف حسین صاحب، ان کو لندن کی عدالت میں بری کر دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی دیکھا جائے کہ پاکستان کے اندر بھی گزشتہ چند ہفتوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اچانک رہا کر دیا خفیہ طور پر۔ کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کو ترقی دے کر اہم عہدے دیے گئے اور مستقبل میں اس سے بھی بڑے اہم عہدے پر ان کے فائز ہونے کا توقع ہے۔ تو یہ اگر مستقبل میں جا کر کوئی ایسا یہاں پر فس کریٹ ہوتا ہے اور مبینہ طور پر سارا مدعا کسی ایک جماعت پر آتا ہے، کسی ایک پارٹی پر آتا ہے، تو لہٰذا پھر وہی بات ہوگی کہ جو پارلیمانی یہاں پر طریقہ کار ہے، جو جسٹس ہے، وہ صحیح طریقے سے انصاف نہیں دیا گیا، لہٰذا صدارتی نظام کو آگے بڑھاوا دیا جائے۔ تو یہ جو چار پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ اسٹوڈنٹس یونینز جو بحال ہو گئی ہیں، اگر ان کی وجہ سے کوئی فساد یا مستقبل میں خرابہ معاشرے میں ہوا تو وہ اس طرح لیڈ کرے گا کہ جی اس پہ پابندی لگائی جائے، جو کہ صدارتی نظام کو ایک سپورٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد جو CEC جو ہے سارے اختیارات فرد واحد کو دے دیتا ہے تو وہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف بات جاتی ہے۔ اس کے بعد جو عدم اعتماد کی تحریک کی بات کریں تو اگر پارلیمانی جماعتیں جو ہے وہ ناکام ہوتی ہیں اور عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوتی ہے تو سپورٹ کرتی ہے عمران خان کو اور ان کے رجحان کو صدارتی نظام کی طرف جائیں۔ اور اگر مستقبل میں کراچی میں یا اس حوالے سے کوئی مزید فساد خدا نخواستہ ہوتے ہیں تو پھر یہ اس بات کو لیڈ کرے گی کہ جسٹس صحیح ڈیلیور نہیں ہوا۔ اب یہ پتہ نہیں یہ جو انصاف ہوا ہے یہ حکومت کی علم میں لا کر اور ان کی سرپرستی میں ہوا ہے یا ان کی بے بسی میں ہوا ہے یا بالا بالا ہوا ہے، لیکن یہ اس بات کو لیڈ کرے گی کہ یہاں پر اس طریقے سے جسٹس اور پارلیمانی نظام نہیں چل رہا، لہٰذا صدارتی نظام کو سپورٹ کیا جائے۔ آپ اپنی رائے ضرور دیجئے ان چاروں پوائنٹ پر اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس رائے اپنی ضرور دیجئے، میں منتظر رہوں گا۔ گاڈ بلیس پاکستان۔